اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان مسجد میں آئے اور نماز میں وقت باقی ہو تو 2 رکعت نفل، اگر مکروہ ٹائم نہ ہو، جیسے کہ فجر کا وقت ہے اس میں صرف سنتیں پڑھیں گے، نفل نہیں پڑھ سکتے، اور عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز فرض سے پہلے سنتیں نفل پڑھ سکتے ہیں، فرض کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، تو مکروہ ٹائم دیکھ لیں، وہ نہ ہو تو پھر انسان 2 رکعت پڑھے اور تھوڑی سی اور محنت کر کے مسجد کی گھڑی کی طرف بھی دیکھ لیا کرے کہ گھڑی میں کتنے منٹ باقی ہیں۔ بعض ایسے اللہ والے ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ، ای خانہ ہما آفتاب است، یہاں تو سارے کے سارے چاند سورج ہیں ماشاءاللہ، نماز میں ایک باقی ہوگا بھی، اللہ اکبر، یہ توکل نہیں، نیری حماقت۔ یا نماز پڑھ رہے ہوتے، جماعت کھڑی ہونے کو دیکھ بھی رہے ہیں، 1 منٹ باقی، یہاں کھڑے ہوتے ہیں، یہ نیری حماقت ہے، یہ کوئی توکل نہیں، یہ کوئی تقویٰ کا اعلیٰ نہیں، معیار نہیں ہے، یہ تقویٰ کا الٹ کر دو، یہ وہ معیار ہے۔ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، صف بندی کے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہے، بعض دوسری صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، 1 منٹ باقی، سنتوں کی نیت باندھی ہے، اب پہلی صف والے کیا کریں، وہ بیچارے اتنے ڈر رہے ہوتے ہیں، ہم گزر گئے تو وہ وعیدیں ہم پر کیا ہوں گی، فٹ ہوں گی۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، دین نے ڈسپلن، نظم و ضبط کی ترتیب دی ہے، بتائی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گانا نفل ادا فرمائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کہا گیا، جبرائیل امین نے، اللہ کے رسول علیہ السلام آگے ہو جائیں اور آگے ان تمام جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب کو نماز پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد پھر کیا ہے، کچھ انبیاء نے خطبے دیے، اور آخر میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، الحمدللہ الذی جعلنی رحمتا للعالمین کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور سارے جن و بشر کے لیے ڈرانے والا، خوشخبریاں سنانے والا بھیجا ہے، وجعل امتی رحمت، اور اللہ نے میری امت کو، وجعل امتی خیر امت، اللہ نے میری امت کو سب سے بہترین، ساری امتوں میں سے بہتر امت بنا کر بنایا ہے، خیر امت اخرجت للناس، بہتر امت، میری امت کو سب امتوں میں سے بہتر امت بنایا ہے، وجعل امتی هم الاولین والآخرین، اور میری امت کو ہیں آخر میں آئے لیکن سب سے پہلے فضیلت میں بازی لے گئے۔ اور وشرح لی صدری، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے سینے کو کھولا، ووضع عنی وزری، میرے بوجھ کو اللہ نے ہلکا کیا، ورفع لی ذکری، میرے ذکر کو اللہ نے بلند کیا، وجعلنی فاتحا وخاتمہ، اللہ نے مجھے ابتدا والا بنایا، انتہا والا بنایا، یعنی خاتم النبیین بنایا اللہ نے۔ ملا علی قاری نے یہ ترجمہ کیا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے جب یہ باتیں بتائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کمالات کی وجہ سے اے گروہ انبیاء، اے جماعت انبیاء، تم سب پر محمد کو فضیلت حاصل ہے، کہ کمالات نبوت سارے کے سارے اللہ نے کس کو دیے، رسول پاک علیہ السلام کو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ایسی دی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ پہلے والے اور بعد والے اس پر رشک کرتے ہیں، ایک دنیا میں اللہ نے دی، ایک آخرت میں دی ہے، اور دونوں جگہوں میں آپ علیہ السلام کی نگاہ توجہ اپنی امت کی طرف تھی۔ معراج کی رات دنیا کا سفر ہے، اور پھر آخرت میں مقام محمود، دونوں جگہوں میں نبی علیہ السلام کی نگاہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اپنی امت کی طرف تھی، امت کے لیے دعائیں مانگی، امت کو یاد کیا ہے آپ علیہ السلام نے، جیسے کہ ابھی ذکر کروں گا۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے کیا، اچھا ایک بات، یہاں سارے نبی جتنے بھی اللہ نے پیدا کیے سارے آ گئے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی کیسے آ گئے، سارے نبی تو قبروں میں ہیں، وہ کیسے اٹھ کر آ گئے؟ یہ سوالات کرتے ہیں۔ ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے لڑکوں میں محنتیں کی جا رہی ہیں، دہریہ بنایا جا رہا ہے ان کو۔ بہت معذرت سے ناراض نہ ہونا، حق حق ہے، حقیقت حقیقت ہے، جھوٹ نہیں کہیں گے ممبر پر کہ معراج کا انکار کرنے والا سر سید احمد خان بھی ہے، اس نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، معراج کا انکار کرنے والا عبداللہ چکڑالوی ہے، اس نے بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، اور معراج کا انکار کرنے والا منکر حدیث غلام احمد پرویز بھی ہے، اس نے تو واضح انکار کیے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، سائنس کچھ بھی کہہ دے، لیکن میں نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج ان کو جسم کے ساتھ اوپر گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ انگریز کے چاند پر گئے، اس کو ماننے کو تیار ہوں، اس کو ماننے کو تیار نہیں کہ محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر گئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او بھائی، یہ کرنے والے محمد تھوڑی اللہ ہیں،
اور دیکھیں سوال ایک آتا ہے نا، یہ کیسے دیکھیں یہاں تو ہوا موجود ہے، اس سے اوپر تو ہوا نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام کیسے ٹھہرے؟ یہ سوال، یہ دنیا میں ہوا ہے، اس سے اوپر ہوا نہیں ہے، تو جب ہوا نہیں کیسے ٹھہرے؟ جواب، ہم نے کب کہا کہ نبی علیہ السلام وہاں ٹھہرے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں وہاں سے گزرے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے آگ جل رہی ہو، آگ میں سے آپ یوں ہاتھ کو گھما دیں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو، لیکن آگ کو کیا ہے، ہاتھ کو آگ میں رکھے تو آپ کا ہاتھ جلے گا۔ ہم کہہ رہے رسول اللہ وہاں سے گزرے۔ سوال اس لیے کرتے ہیں یہ کہ وہاں آسمانوں میں بھی کرۂ نار ہیں، یعنی ایسے علاقے ہیں جہاں گرمی کی انتہا ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جب افریقہ کا سفر کرنے کے لیے گئے جماعت کے اندر، تو باقاعدہ جہاز میں ہم تھے، تو جہاز ایسے ایسے ہچکولے لے رہا تھا جیسے کہ فضا کے اندر کوئی گڑھے ہوں۔ تجربہ کرنا ہو تو شیر شاہ چلے جاؤ، 7C میں بیٹھ جاؤ، انجر پنجر ہل جائے گا، دائیں طرف کی پسلی بائیں میں آ جائے گی اور بائیں کی دائیں میں آ جائے گی، ہو سکتا ہے دل بھی کیا ہے بھائی دائیں طرف آ جائے، گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے گزارا ہے، ٹھہرایا تھوئی ہے۔ اگر ٹھہرایا بھی ہو تو اللہ قادر مطلق ہے، ابراہیم کو آگ کی تپش میں رکھ کر پال سکتا ہے، کہ اپنے لاڈلے کو نہیں پال سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ کہتے اتنے قلیل عرصے میں یہ کچھ کیسے ہو گیا؟ بھائی وہ رات دن نہیں ہوا، تو جواب کیا؟ اللہ نے لیلن کہا ہے نا، جواب کیا ہے؟ عقلی والوں کو، فلسفی والوں کو فلسفانہ جواب دینا چاہیے۔ تو جواب یہ کہ دیکھو بھائی، رات اور دن یہ کیا ہے؟ فلک الافلاق، اوپر جو آسمانوں کے اوپر جو نظام ہے وہ حرکت میں آتا ہے تو دن آتا ہے، رات جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن جاتا ہے۔ اللہ نے وہ نظام ہی جام کر دیا۔ بھائی گھڑی ہے نا، کانٹوں والی گھڑی ہوتی ہے نا، 3 سوئیاں ہوتی ہیں، ایک تو گھوم رہی ہوتی ہے، دوسری ہلکی ہلکی گھوم رہی ہوتی ہے، 3 سوئیاں ہوتی ہیں، آپ سیل نکال دو، جام ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک دیا، تو نہ کیا ہے رات کا کانٹا چلا نہ دن کا کانٹا چل رہا ہے، کچھ بھی کانٹا نہیں، سب کچھ رک گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شاہی سواری جب گزر رہی ہوتی، ساری ٹریفک کو بلاک کر دیا جاتا ہے، ہٹ جاؤ پرائم منسٹر آ رہا ہے، ہٹ جاؤ وزیر آ رہا ہے، یہاں بھی اللہ نے سب کو جام کر دیا، ہٹ جاؤ میرا حبیب آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ کا پیالہ، پانی کا، اور اسی طرح شہد کا، اور بعض میں آتا ہے شراب کا پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دودھ کا پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے رسول، اگر آپ شراب پیتے آپ کی امت تباہ ہو جاتی، اگر آپ پانی پیتے آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ شکر ہے کہ آپ نے کیا استعمال کیا؟ دودھ کو استعمال فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر کیا ہے؟ سیڑھی لائے گی، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اصل یہ ہے عروج کہتے ہیں نا بھائی، عروج مل گیا یعنی بلندی مل گئی۔ آج وہ میں بات بھول نہ جاؤں، نبی علیہ السلام نے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کو خطبہ دیا۔ اب یہ کانا دجال قادیانی جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو چلو بھائی ہم کہتے تو نبی ہے، تو اپنا ہونا ثابت کر، وہاں سارے نبی وہاں موجود تھے نا، تو یہ کانا دجال وہاں اگر ہے تو ہم اس کو نبی مانتے ہیں، یہ مرزا ملعون، اس پر ثواب ملتا ہے۔ یہ مرزا ملعون اگر وہاں تھا ہم اس کو نبی مانتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ مہر نبوت۔ پھر ایک روایت یہ بھی آتی، وہاں جب آپ علیہ السلام کو اسراء کروائی جا رہی تھی بیت اللہ سے، آپ علیہ السلام کا اوپن ہارٹ آپریشن ہوا، وہ ہو گیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مہر لگائی گئی، یہ ختم نبوت کی مہر تھی، تو وہ یہ مرزا وہاں موجود نہیں تھا، اس لیے یہ نبی ہے ہی نہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے لیے سیڑھی لائی گئی، اس کو معراج کہتے ہیں، یعنی بلندی کا زینہ، بلندی کی طرف لے جانے والا زینہ۔ آج کا ترجمہ کریں خود کار لفٹ آپ علیہ السلام کے لیے لائی گئی، ہیرے جواہرات سے مرصع اور مزین تھی۔ اور یہی وہی چیز ہے کہ جب میت کیا ہے اس پر آگے کے حالات کھلتے ہیں نا، تو وہ اپنی آنکھوں سے اس سیڑھی کو دیکھتا ہے، اور اسی سیڑھی پر اس کی روح جاتی ہے، اور جہاں جاتی ہے اللہ تعالیٰ لگتے ہیں، بد ہے تو ان کے لیے نیچے کا درجہ ہے، برا اچھا ہے تو ان کے لیے اوپر کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب کیا خود کار زینہ لایا گیا، آپ علیہ السلام اس پر، دائیں بائیں فرشتے آپ علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب پہلے آسمان پر پہنچے، توجہ سے سنیے گا بھائی، پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر دستک دی جبرائیل امین نے۔ یہ ڈسپلن دیکھیں کہ نظام ہے کہ بھئی دستک دینے ہوگی، مولوی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، کوئی بھی ہو، اگر آپ کے پاس ہے تو جا سکتے ہیں، ورنہ اپنی مولوی گیری نہیں چلانا ادھر۔ یہ ڈسپلن بتایا جا رہا ہے، یہاں تو یہاں کون چھپڑ میں آ جا، دوسرے گیٹ سے نکل کے آ جا، یہ وہاں نہیں چلا۔
جبرائیل امین ہے. ہاں بھائی کون؟ جی جبرائیل امین. ہاں جی کیوں؟ کہ جی من معک، کون ہے آپ کے ساتھ؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، محمد ہے اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. اچھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین. انہوں نے سلام کیا پہلے آسمان والوں نے، السلام علیکم یا رسول اللہ خاتم النبیین، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اے سارے نبیوں پر مہر لگا، یعنی کہ سارے نبیوں میں آخر میں آنے والے ختم نبوت یہاں سے ثابت بھی ہوتا ہے. تو قادیانی جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ سارے نبیوں کی صداقت کا انکار کرتا ہے، جبرائیل امین کے عقیدے کا انکار کرتا ہے، آسمان کے فرشتوں کے عقیدوں کا انکار کرتا ہے. ہر آسمان پر جاتے گئے سارے فرشتوں نے کہا یہ محمد ہے، مرحبا ہو محمد کو، اللہ کی طرف سلامتی ہو، یہ تو خاتم النبیین ہیں، یعنی ان پر مہر نبوت ختم ہو گئی ہے. اب پہلے آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. اب دیکھیں نسبت جوڑیں، آپ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وجہ علماء نے یہاں وجہ بتائی، کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، بلکہ ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے والد ہیں.